حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی کے بھی استاد ہے، شیخ العربی والعجم حسین مدنی کے بھی استاد ہے، اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے اس نے ایک گوشالہ پالا، چھوٹا سا گوشالہ، اور بچڑا پالتے پالتے جب وہ بڑا ہو گیا، حضرت شیخ جدھر بھی جائے وہ شیخ کے پاس چلے جائے، اور کبھی اس طرح بھی ہوا کہ شیخ گھر پہ نہیں ہے تو وہ گھاس بھی نہیں کھا رہا ہے، شیخ گھر پہ نہیں ہے تو وہ گھاس بھی نہیں کھا رہا ہے۔ آخر جب یہ کہ وہ 2 سال کے ہو گئے، حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی اس کو قربانی کرو۔ قربانی کے لیے اب شیخ صاحب، ظاہر ہے کہ وہ بھی حیوان ہے، حیوانیت ہمارے اندر بھی کچھ تو پیار ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان اعمال میں ہر برائی اپنا اثر اس دنیا میں بھی وہ دکھاتی ہے اور آخرت میں بھی اپنا اثر دکھائے گی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک ظلم ہے۔ ظلم کے معنی تاریکی کے ہے، ظلم کا معنی تاریکی۔ ظالم کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے۔ زانی ظالم ہے، شرابی ظالم ہے، قاتل ظالم ہے، لوگوں کے حرام خور ظالم ہے، سود خور ظالم ہے، بدعتی ظالم ہے، مشرک ظالم ہے۔ یہ سب ظلم کی اقسام۔ الظلم ظلمات یوم القیامت، میرے نبی نے فرمایا کہ ظلم تاریکی کی شکل اس کی ہوگی، ایسی تاریکی ہے اور ایسا اندھیرا ہے کہ ظالم کو نظر نہیں آتا۔ کافر ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کافر کے آنکھوں پر پردہ ہے، دماغ پہ پردہ ہے، عقل پہ پردہ ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ کتے کو تو سمجھ میں آتا ہے، جس کی روٹی کھاؤں اسی کے لیے بھونکوں، اور گھوڑے کو سمجھ میں آتا ہے، جس کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گھاس کھاؤں اسی کے لیے مجھے دوڑ لگانا ہے۔ ہر پرندوں کو اگر آپ کھلاؤ گے دانا، وہ بھی آپ سے پیار کر دیں گے۔ جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے وہ بھی آپ سے پیار کریں گے۔ سب کو، جانوروں کو بھی سمجھ میں آتا، کتے کو روٹی پھینکو اس کو بھی سمجھ میں آتا، گھوڑے کو بھی سمجھ میں آتا، بکریوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے۔ آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، ہم تو بکری چرانے والے اور پالنے والے لوگ ہیں۔ ہم بکریوں کے الگ نام رکھتے ہیں، کسی کو کہتے بٹی، کسی کو کہتے لولو، کسی کو کیا کہتے، بکریوں کے نام رکھے۔ جب ہم ان سے پیار کرتے، اس کا نام لیتے، پورے ریوڑ کے اندر خدا کی قسم دوڑ لگا کر کے وہ آتی ہے۔ آپ سے پوچھنے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ میں خود ہی ہے کہ بکری چرانے والا آدمی ہوں، پہاڑی آدمی، سینکڑوں بکریوں میں، 200-300 بکریوں میں، لیکن جس بکری کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خاص طور پر ہم کھلا رہے، جس سے خاص قسم کی یہ جو خاص دودھ دے رہی، اس کا نام لے لو، ایسے دوڑ لگا کر کے آئے گی۔ حکیم الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شاہ فیصل کالون 4 نمبر کے تھے، اس نے مجھے ایک دمبا دیا، بقرہ عید سے پہلے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے بقرہ عید سے پہلے مجھے ایک دمبا دے دیا، 15-20 دن پہلے۔ وہ دمبا میں گھر میں اس کو کھلاتا تھا۔ اب یہ کہ اس کے بعد اس کی رسی جب کھول دی، میں سبق کے لیے چلا جاؤں، وہ میرے پیچھے دوڑ دوڑ کر کے آ جائے۔ میں وہاں سے نکل رہا ہوں سبق کے لیے، وہ میرے پیچھے آ جائے۔ پھر دروازہ بند کرتے، بھائی اس کو بند کر کے رکھو، تو وہ رونا اور پیٹنا شروع کر دے کہ مولوی صاحب کدھر چلا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی کے بھی استاد ہے، شیخ العربی والعجم حسین مدنی کے بھی استاد ہے، اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے اس نے ایک گوشالہ پالا، چھوٹا سا گوشالہ، اور بچڑا پالتے پالتے جب وہ بڑا ہو گیا، حضرت شیخ جدھر بھی جائے وہ شیخ کے پاس چلے جائے، اور کبھی اس طرح بھی ہوا کہ شیخ گھر پہ نہیں ہے تو وہ گھاس بھی نہیں کھا رہا ہے، شیخ گھر پہ نہیں ہے تو وہ گھاس بھی نہیں کھا رہا ہے۔ آخر جب یہ کہ وہ 2 سال کے ہو گئے، حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی اس کو قربانی کرو۔ قربانی کے لیے اب شیخ صاحب، ظاہر ہے کہ وہ بھی حیوان ہے، حیوانیت ہمارے اندر بھی کچھ تو پیار ہوتا ہے، اس کی بھی جان ہے، اس کے بھی ماں باپ ہے، اس کو بھی جان پیاری ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کی بھی روح ہے۔ جب اس کو قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا، اب اس کو یہ کہ چھری پھیر رہے ہیں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ رونا شروع کر دیا، کہنے لگے میرے دوست کے حکم پر آپ قربان کر رہے، اس پر راضی ہوں، ورنہ کسی انسان کو نہ دیتا۔ میرے دوست کے حکم پر، دوست کو راضی کرنے کے لیے آپ اس کو قربان کر رہے ہیں، اس لیے محمود حسن اس کو برداشت کر رہا، ورنہ سفیان ثوری کا انتقال ہو گیا، اس کے طوطے تھے 2 طوطوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 1-2 دن کے اندر طوطوں کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر یہ ناسپتی جیسے پھول ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ریحان جس کو کہتے ہیں، ناسپتی پھول، یہ پھولوں کو پانی پلا رہے لیکن وہ پھول خشک ہو گئے۔ سفیان ثوری کا انتقال ہو گیا تو
میں عرض کروں وہ پھول بھی خشک ہو گئے، اور ادھر یہ کہ طوطے کچھ کھا بھی نہیں رہے، پی بھی نہیں رہے۔ ہم لوگ ہم نے اونٹ بکریاں ہم تو پالتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے اونٹوں کے اندر مالک کا انتقال کسی اور ملک میں ہو جاتا ہے، قدرتی طور پر اللہ پتہ نہیں کیسے اس کے دل میں اللہ ڈالتا ہے، یہ اونٹ یہاں بھوک ہڑتال شروع کرتا ہے اور اس کو یہیں پر موت آتی ہے۔ یہ عربوں کے ہاں باقاعدہ ہوتا ہے، ہمارے بلوچوں میں ہمارا تجربہ، آپ کے کراچی والوں سے پوچھنے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ آپ تصدیق کریں گے تو میں مانوں گا، نہیں کرو گے تو بابا مجھے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ عرب لوگ اور ہم لوگ پالتے رہتے ہیں، یہ کئی ہمارا تجربہ ہے۔ ظلم میں عرض کر رہا تاریکی کو کہتے ہیں۔ اب یہ کہ کتے کو روٹی پھینکو تو آپ کے لیے بھونکے، بکری کو گھاس کھلاؤ آپ کو دودھ دے دے، اور اللہ کو اور گھوڑے کو گھاس کھلاؤ وہ آپ کے لیے دوڑ لگائے، لیکن کافر بے غیرت کھاتا کسی اور کا ہے، گاتا کسی اور کا، وہ بھی ظالم ہے، مشرک بھی ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم علیم، لظلم عظیم، مشرک بھی ظالم ہے۔ اور ظلم کا معنی میں نے عرض کیا کہ تاریکی، اس کے عقل پر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا چھا گیا اس کی عقل پر اور آنکھوں پر اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جو قتل کرتا وہ بھی ظالم ہے، زانی ظالم ہے، سود خور ظالم ہے، حرام خور ظالم ہے، جو لوگوں کے حقوق کھاتے وہ سارے کے سارے ظالم ہیں۔ اور ظالم پھر اللہ اس کو اس طرح ڈھیل دیتا ہے کہ یہ ظالم چھوٹے چھوٹے ظلم سے شروع کر کے، یہ جو قاتل لوگ ہوتے ہیں ان کو قتل کس طرح سکھاتے ہیں، چوروں کو چوری کس طرح سکھاتے ہیں، اس طرح سکھاتے ہیں کہ مرغیوں کے چوزے لے کر کے ٹوکری میں ڈالتے ہیں، 8-10 چوزے۔ اب یہ کہ چور اپنے شاگرد کو کہتے ہیں تم ان کے اوپر چھلانگ لگاؤ، آپ چھلانگ لگائیں گے تو آپ کا کلیجہ باہر آئے گا کہ بھائی جاندار ہے، آپ کو تو رونا آئے گا نا۔ لیکن مرغیوں کے چوزے وہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ٹوکری میں کر کے 15-20، اب کہتے ہیں کہ ان کو پاؤں تلے روند ڈالو، ان کے اوپر ان کو پیس دو۔ جب آپ مرغیوں پر آپ کو ترس آئے گا تو پھر انسان کے قتل پر بطریقہ والا ہی آپ کو ترس آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بکریوں کے بچے پکڑ کر کے اس کو بھی گولی مارو۔ آہستہ آہستہ اس کو کرتے 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 وہ ایسا سخت دل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا بکری اگر آپ ذبح کریں گے آپ کو ترس آئے گا، کچھ دن بکریاں ذبح کرو، اس کے بعد پھر گائے کے بچے ذبح کرو، پھر گائیں ذبح کرو، پھر اونٹ ذبح کرو، مستقل جب کسائی ایسے جانور ذبح کرتے 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 کسائی اتنے سخت دل ہوتے ہیں، اور پھر ان کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے تو چھریوں سے ایک دوسرے کو شروع ہوتے ہیں۔ ایسے سخت دل ہو گئے، ایسے جیسے کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، انتقال ہو کر کے مولوی صاحب اگر جنازہ پڑھاتا ہے تو مولوی خود کبھی اس پر طاری ہوتی اذا زلزلت الارض زلزالہ، اس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ پھر دوسرے دن مولوی صاحب نے اور جنازہ پڑھایا، تیسرے دن اور پڑھایا، جب ہزاروں جنازے مولوی صاحب پڑھاتا ہے تو اس کے بعد مولوی صاحب کو سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے کہ بیٹا اب تو مرے گا نہیں، تو مرنے کا تیرا مسئلہ ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا، لیکن تو مر نہیں رہا ہے، اس لیے تو نے ہزاروں کی نماز جنازہ پڑھا۔ اس لیے مولوی بڑی بے دردی سے اس ظالم کو رونا ہی نہیں آتا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔